نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی ذات کے خاص فضل اور احسان سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ ہمیں رمضان نصیب ہو رہا ہے۔ رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نوافل کو فرض کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اب اس میں ہم فرائض کو تو بڑھا نہیں سکتے، فرائض کی مقدار متعین ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اب جماعت میں پڑھنے کی وجہ سے آدمی امام کا بھی پابند ہوتا ہے، قرات کا دار و مدار امام پر ہوتا ہے، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، ان تمام حالتوں میں آدمی امام کا پابند ہوتا ہے۔ لہٰذا فرائض تو اپنی جگہ بدستور اپنے حالت اور اپنی کیفیت پر رہیں گے۔ دوسری چیز ہے نوافل۔ اب نوافل ہمارے اختیار کی چیز ہے، تو نوافل میں ہم دو چیزوں کا اہتمام کریں۔ ایک تو ہم وہ نوافل کے جو سنت ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ادا فرمائے، ایک ہم پورے رمضان میں ان کی پابندی کریں۔ مثلا نوافل میں سب سے جو افضل ترین نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ تہجد کی نماز یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اور امت کے لیے یہ سنت ہے۔ تہجد یہ اللہ کے دربار خاص کا وقت ہے۔ تہجد کے وقت اللہ اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ نزول فرماتے ہیں اور خود اعلان فرماتے ہیں، هل من مستغفر، هل من مستشفع، هل من مسترزق۔ اب اللہ جب خود اعلان فرماتے ہیں دینے کے لیے، اس موقع پر اگر کوئی اللہ سے مانگے گا، اللہ 100% یقینی بات ہے ہر مانگنے والے کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو رمضان میں سب سے زیادہ ہمارے لیے جو نوافل میں سے لازمی اور اہم نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ دوسری عرض یہ ہے کہ رمضان میں تہجد کا پڑھنا ہے بھی ہمارے لیے آسان۔ اب سحری کھانے کے لیے ہر آدمی اٹھتا ہے، اب جب اپنی سحری کے لیے آدمی اٹھے تو اس کے ساتھ ساتھ وقت سے پہلے تہجد کے لیے بھی اٹھ جائے۔ ہر آدمی اپنی توفیق کے مطابق اس وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 اذکار، اور نمبر 3 دعا۔ نماز میں جتنے بھی نوافل اس کے مقدر میں ہوں، اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ اگر ایک آدمی کو آدھا گھنٹہ نصیب ہے، 10 منٹ نماز کے لیے لگا لے اور 10 منٹ وہ اذکار میں لگا لے اور 10 منٹ وہ دعا میں لگائے۔ تہجد میں جس طرح نماز کا پڑھنا سنت ہے، اسی طرح قرآن کا پڑھنا بھی سنت ہے، اور اسی طرح دعا کا مانگنا بھی سنت ہے۔ لہٰذا ہم سب سے زیادہ تہجد رمضان کی یہ بہت قسمت والے لوگوں کو ملتی ہے، بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے۔ لہٰذا ہم سحری میں جہاں کھانا کھانے کے لیے سحری کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، اس سے پہلے ہم یہ بڑا خاص موقع ہے، نزول رحمت الہیہ کا وقت ہے، اس لیے ہم پورے اہتمام کے ساتھ اٹھ کر اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے نماز اور اذکار میں قرآن کی تلاوت بھی شامل ہے، اور اذکار میں اللہ کے صفاتی ناموں کو کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا بھی شامل ہے۔ اور نمبر 3 تیسرا حصہ ہم دعا کے لیے خرچ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تمام عبادات کا نچوڑ دعا ہے۔ تو لہٰذا ہم ایک تو تہجد کی نماز کی پابندی کریں۔ تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 2 سے لے کے 8 تک۔ اب یہ وقت پر منحصر ہے اور آدمی کی اپنی طبیعت پر منحصر ہے۔ وقت پر منحصر ہے کہ اس کو وقت کتنا ملا ہے، اب طبیعت اس کی کتنی ساتھ دیتی ہے یہ اس پر منحصر ہے۔
2 سے لے کے 8 رکعت تک آدمی پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال ایک تو تہجد کی نماز کی اس میں پابندی کی جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد اشراق کی نماز ہے۔ اب اشراق کی نماز یہ عام دنوں میں بھی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کے جو اپنی جگہ بیٹھا رہا اور دنیا کی گفتگو نہ کی، ذکر میں تلاوت میں لگا رہا اور 2 رکعت نماز اشراق پڑھ کے جائے گا، اس کو قبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اب یہی چیز ہم رمضان کے اندر بھی پابندی کر لیں کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھی، اس کے بعد مسجد میں بیٹھ کے اور ہم نے اپنے حصے کی تلاوت کر لی، اس کے علاوہ ہم نے درود پاک کا اہتمام کر لیا، اس کے علاوہ تیسرے کلمے کا اہتمام کر لیا، استغفار کا اہتمام کر لیا۔ چونکہ رمضان میں فجر کی نماز اور اشراق کی نماز میں کافی موقع مل جاتا ہے، عموماً مساجد میں فجر کی نماز جلدی ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں یہ بڑا قیمتی وقت ملا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت مومن مجھے دے دے اور عصر کی نماز کے بعد کچھ وقت مجھے یاد کر لے، میں تیرے دن کی ساری ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ تو لہٰذا فجر کی نماز پڑھ کے ہم آج کے دن کی تلاوت بھی مکمل کر سکتے ہیں، ہم آج کے دن کا درود پاک بھی مکمل کر سکتے ہیں، ہم آج کے دن کا استغفار بھی مکمل کر سکتے ہیں، اور ہم آج کے دن کی اللہ کی ذات کا ذکر بھی اور دعا بھی مکمل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ اشراق پڑھ کے ہم جو ہے نا جی یہ قبول حج اور عمرے کا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری نماز ہے وہ ہماری اوابین کی نماز ہے، جو نماز مغرب کے بعد ادا ہوتی ہے۔ نماز مغرب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 6 رکعت نماز نوافل پڑھے گا، اللہ جل جلالہ کی ذات اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب اس 6 رکعت میں 2 ترتیبیں ہیں۔ ایک ترتیب تو یہ ہے کہ مغرب کی 2 سنتیں پڑھ کے الگ سے 2 رکعتیں کر کے 6 رکعتیں پڑھنا، اور ایک ترتیب یہ ہے کہ مغرب کی دونوں سنتوں کو بھی شامل کر لیا جائے اور اس کے بعد 4 رکعت نوافل 2 کر کے پڑھ لیے جائیں۔ اب یہ بھی 6 رکعت ہو جائیں گی۔ اب اس کے پڑھنے پر 12 سال کی قبول عبادت کا ثواب ہے، اور 12 سال کی قبول عبادت جب رمضان میں ہوگی تو اب اس کو جو ہے نا جی کتنا بڑا اللہ رب العزت کی ذات اس پہ ثواب عطا فرمائیں گے، یہ دنیا کے کیلکولیٹر اس سے عاجز ہیں۔ اس کے ساتھ درمیان میں چاشت کی نماز بھی آ جاتی ہے۔ جب اشراق کی نماز ہو جائے تو اس کے 2 گھنٹے کے بعد چاشت کی نماز ہے۔ اب چاشت کی نماز یہ روزی کی کشادگی کے لیے ہوتی ہے، تو رمضان المبارک میں آدمی اسی وقت سے عموماً لوگ ڈیوٹیوں پہ جاتے ہیں، تو لہٰذا اپنی گھر سے وضو کیا اور وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھ لی، اس کے بعد اپنے کام کاج کے لیے نکل گیا۔ اب اللہ پاک اس کی روزی میں بھی برکت ڈال دیں گے اور اس کو اشراق کی نماز کا بھی اجر مل جائے گا۔ ایک تو ہماری یہ جو نوافل ہیں 4، تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین، ہم اس کی پابندی کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نوافل میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی روزانہ 12 رکعتیں نوافل ادا کرے گا، اللہ جل جلالہ کی ذات اس کے لیے جنت میں محل تیار فرماتے ہیں۔ اب 12 میں سے 2 فجر کی سنتے ہیں اور 6 ظہر کی سنتے ہیں، 2 مغرب کی سنتے ہیں اور 2 عشاء کی سنتے ہیں، ان کی ہم ضرور پابندی کریں، اور یہ ویسے بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو سنت غیر مؤکدہ ہیں، سنت غیر مؤکدہ سے مراد جو ہے نا ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، اس کے بعد 2 رکعتیں سنت غیر مؤکدہ ہیں، اور اسی طریقے سے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہیں، اور اسی طرح مغرب کی نماز میں 2 سنت مؤکدہ کے بعد 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہیں، اور عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ ہیں، اور عشاء کی نماز کی 2 رکعت سنت مؤکدہ کے بعد 2 نفل اور سنت غیر مؤکدہ ہیں، ہم ان کی بھی پابندی کر لیں، سنت مؤکدہ کی بھی پابندی کر لیں، اور رمضان میں ان عبادات کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں۔ یہ نماز کے اعتبار سے نفلی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی اللہ رب العزت کی ذات دن کے وقت انسان کو موقع نصیب فرما دے، بشرط ہے کہ وہ وقت مکروہ نہ ہو۔ ہم کسی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ مکروہ اوقات کی بھی تفصیل عرض کر دیں گے۔ تو جب نماز کا مکروہ وقت نہ ہو تو جب بھی مسلمان کو روزے دار کو وقت ملے تو وہ اپنی نماز کے ذریعے اس وقت کو قیمتی بناتا جائے۔ تو اس طریقے سے ہمارا نماز کے اعتبار سے روزہ 24 گھنٹے کی ٹائم ٹیبل
بہت ہی زبردست ہو جائے گا، بہت ہی میرے بھائی قیمتی بن جائے گا۔ لہٰذا ہم پورے اہتمام کے ساتھ ان نوافل کی ادائیگی کریں۔ اور ایک گزارش میری یہ ہوگی تمام روزے داروں سے کہ ہم ان تمام عبادات کے کرنے کے بعد، ہر نوافل کے ادا کرنے کے بعد، ہم اللہ سے یہ دعا ضرور مانگیں، اے میرے اللہ، جس طرح آپ مجھے رمضان میں ان عبادات کی توفیق دے رہے ہو، مجھے غیر رمضان کے اندر بھی ان کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ انسان کو اللہ رب العزت کی ذات، چونکہ رمضان میں ویسے بھی دعائیں قبول فرماتے ہیں، تو اللہ پاک یہ انسان کے لیے سہولت پیدا فرما دیں گے کہ رمضان کے علاوہ بھی آدمی ان عبادات کو سہولت اور آسانی کے ساتھ کرنے والا بن جائے گا، اور غیر رمضان میں بھی وہ اللہ کے لطف اور کرم سے فائدہ اٹھانے والا بن جائے گا۔ تو رمضان کو اس طرح ہم نفلی نماز کے ذریعے اور زیادہ قیمتی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ان تمام اعمال کا پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔